السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے اب تک ہم اسلام سے پہلے عرب کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ونش کرم 3 بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک بھاگ جس کے صحیح ہونے پر ونش وشیشجن سہمت ہے، یہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ دوسرا بھاگ جس میں وشیشجنوں کا مت بھید ہے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، یہ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا ہے۔ تیسرا بھاگ جس میں نشچت روپ سے کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس کی اور اشارہ گزر چکا ہے۔ نیچے ان تینوں بھاگوں کے کچھ وستار میں لکھا جا رہا ہے۔ پہلا بھاگ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد مناف، مغیرہ بن قصی، زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، انہی کی اپادھی قریش تھی اور قبیلہ قریش انہی سے جڑا ہوا ہے۔ بن مالک بن نضر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، عامر بن الیاس بن مزار بن نجار بن معدہ بن عدنان۔ دوسرا بھاگ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن او بن حمیصہ بن سلمان بن اوس بن فوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن ادلاف بن طابخ بن جہیم بن ناہش بن ماکی بن ایس بن اکبر بن اوید بن دوا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزان بن یلحن بن اراوی بن ایس بن جیشان بن ایسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زرح بن سمی بن مزی بن اوزا بن آرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا بھاگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ابراہیم بن تارح، آزار بن ناہور بن ساروا یا سروگا بن رعو بن فالق بن عبیر بن شالخ بن ارفاقشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلک بن اخنوخ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام تھا۔ بن ارد بن مہلائیل بن کنانہ بن انوشا بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ پریوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریوار اپنے پوروج ہاشم بن عبد مناف سے جڑنے سے ہاشم پریوار کے نام سے پرسدھ ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور اس کے بعد کے کچھ لوگوں کے سنکشپت حالت پیش کر دیے جائے۔ 1. ہاشم۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے بیچ پدوں کے بٹوارے پر سمجھوتا ہو گیا تو عبد مناف کی سنتان میں ہاشم ہی کو سقایا اور وفادہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کا ستکار کرنے کا پد پراپت ہوا۔ ہاشم بڑے پرتشٹھت اور مالدار ویکتی تھے۔ یہ پہلے ویکتی ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا پربندھ کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربوں میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کا ارتھ ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم
وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 وارشک व्यापारिक یاتراؤں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں کبھی کہتا ہے، یہ عمر ہی ہے جنہوں نے اکال کی ماری ہوئی اپنی کمزور قوم کو مکے میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائی اور جاڑے اور گرمی کی دونوں یاتراؤں کی بنیاد رکھی۔ ان کی ایک مہتوپورن گھٹنا یہ ہے کہ وہ व्यापार کے لیے شام دیش گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک مہیلا سلمہ بن عمرو سے وواہ کر لیا اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے۔ پھر بیوی کو حمل کی حالت میں ماں کے یہاں ہی چھوڑ کر شام دیش روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں دیہانت ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ سن 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنی ماں کے گھر ہی اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے پرسدھ ہوا۔ ایک سمے تک ہاشم پریوار کے کسی ویکتی کو اس کے استتو کا گنان نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں: اسد، ابو صوفی، حذلہ، عبد المطلب، شیفہ، خلیدہ، جعفہ، رقیہ اور جنہ۔ 2. عبد المطلب۔ پچھلے پشتوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ سقیہ اور رفادہ کا پد ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ ان میں بھی بڑی خوبیاں تھیں اور انہیں بھی اپنی قوم میں بڑی پرتشٹھا پراپت تھی۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی دانشیلتا کے کارن قریش نے ان کو دانی کی اپادھی دے رکھی تھی۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 7 یا 8 ورش کے ہو گئے تو مطلب کو ان کے بارے میں معلوم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بنا ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت چاہنے لگے، پر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی حکومت اور اللہ کے حرم کی اور جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا داس ہے۔ مطلب نے کہا، نہیں، یہ میرا بھتیجا ارتھات میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ مطلب کے پاس پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد رومان یمن نامی جگہ پر مطلب کی مرتیو ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے پد عبد المطلب کو مل گئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اتنا اونچا ستھان پراپت کیا کہ ان کے باپ دادا میں بھی کوئی اس ستھان کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کا بڑا مان سمان کیا۔ جب مطلب کی مرتیو ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے آنگن پر بلات قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چاچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ووشتا ویکت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چاچا کے بیچ ہستکشیپ نہیں کر سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماما کو کچھ کویتا لکھ بھیجی جس میں ان سے سہایتا مانگی تھی۔ جواب میں ان کا ماما ابو سعد بن عادی 80 سوار لے کر کھانا روانہ ہوا اور مکہ کے قریب ابتہ میں اترا۔ عبد المطلب نے
وہیں ملاقات کی اور کہا ماما جان گھر تشریف لے چلو۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ نوفل حاتم کے قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بھانجتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر گھسا دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے قریش کے سرداروں کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گئے اور 3 دن ٹہر کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس گھٹنا کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے آپس میں ایک دوسرے کی سہایتا کا سمجھوتا کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری سنتان ہے ہماری بھی سنتان ہے، اس لیے ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالنوا میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے سہایوگ کا سمجھوتا کیا۔ یہی سمجھوتا تھا جو آگے چل کر اسلامی یگ میں مکہ وجے کا کارن بنا۔ وسترت وورن آگے آ رہا ہے۔ بیت اللہ کے تعلق کے عبد المطلب کے ساتھ 2 مہتوپورن گھٹنائیں گھٹی۔ ایک زمزم کا کنویں کی کھدائی کی گھٹنا اور دوسری ہاتھی کی گھٹنا، یہ ہم کل کے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔